جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کے حوالے کیا تو حضرت آسیہ آپ کو لے کر فرعون کے محل چلی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق آپ نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو حضرت موسیٰ منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کے غرض سے آئی اور آپ کی خیریت دریافت کی۔ آپ کی بہن نے حضرت آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہتر تجربہ کار ہے اور وہ ضرور موسیٰ کو دودھ پلائے گی۔ آپ کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بھی بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دی۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اتنا تڑپ رہی تھی، چنانچہ آپ کی حقیقی والدہ نے حضرت آسیہ کی گود سے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ کی حقیقی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، آپ نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑے حضرت آسیہ کی گود میں۔ حضرت آسیہ بھی آپ کو حقیقی والدہ کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایک دن فرعون اپنے بڑے دربار میں آپ کو گود میں لیے تخت نشین تھا اور حضرت آسیہ بھی ساتھ ہی تخت نشین تھی۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا، اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمے کا غلط فیصلہ دے دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ دیا تو حضرت موسیٰ نے فرعون کے منہ پر تماچا مارا اور اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تماچا بہت زوردار محسوس ہوا اور وہ شک میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ تھپڑ کھا کر فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے اس کا ذکر حضرت آسیہ سے کیا اور کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا اور کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اپنی بیوی کے بچے سے محبت دے کر فرعون خاموش ہو گیا اور کہنے لگا میں اس کا امتحان لوں گا۔ اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کر لے آئے اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دیکھتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو اور بچے کو زمین پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ انگاروں کی طرف کر دیا۔ اب فرعون کو تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا۔ اسی طرح ماہ اور سال گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی عمر 12 سال ہو گئی۔ لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا، اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی اور ہمیشہ ظلم و ستم کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی اور مخالفت بھی علل اعلان شروع کی تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، آپ اس کے پاس گئے اور قبطی کو مکہ مارا۔ مکہ لگنے کی وجہ سے وہ قبطی وہیں گر کر مر گیا۔ آپ نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیلی کے لیے پیغمبر بنایا تھا اور ان کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور یہ خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں۔
ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے واقعے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہی آپ کو دن رات تلاش کر رہے تھے لیکن آپ ان کو نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعے سے متعلق معلومات کے لیے آپ دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور اس نے دوبارہ آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا؟ تو آپ نے اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائیں، فرعون نے آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا نام شمعون تھا۔ کہا جاتا ہے یہ موسیٰ پر ایمان لے آیا اور آپ کا بہت خیر خواہ تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ شہر چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔